السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 89 سے ہم 90 تک ہی پڑھیں گے۔ یہ خمر اور میسر سارا اکٹھا چل رہا ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ 90 تک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو پیچھے جو نجاشی کا واقعہ بیان ہو رہا تھا اور حرام اور حلال کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ نے کہا کہ حلال کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جبکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم، نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغو، لغو پر، لغو قسموں پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یمین، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور ایمان جو ہے وہ یمین کی جمع ہے۔ عربی میں قسم کو یا حلف کو کیا کہتے ہیں؟ یمین، یا میم یا نون یمین۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ جیسے حلف کی جمع احلاف ہے، اسی طرح یمین کی جمع ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ولیکن، اچھا لغو قسمیں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا، اخذہ سے پکڑنا لینا، وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا، بما، ان پر، جو عقدتم، یعنی جو قسمیں، عقدتم، مضبوط باندھی تم نے، الایمان، قسمیں، وہ مؤاخذہ کرتا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا، یہ تھوڑے سے اب یہ جو لفظی ترجمہ ہے نا تھوڑا سا ٹف آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ کئی جگہوں پہ سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ یہ آپ بھولیں نہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تفسیر تو بہت ضروری ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس لفظی ترجمے کو 2 3 4 مرتبہ دہرائیں تاکہ یہ لفظی ترجمے میں آپ کی روانگی ہو جائے، کہ جب بھی آپ کے پاس قرآن کھلے تو آپ اس کو یوں ہی پڑھیں۔ اسی لیے میں مصحف کو پریفرنس دیتی ہوں کہ آپ مصحف سے سبق سنائیں۔ تو کچھ لفظ جو ہیں جیسے ایمان لوگوں کے سامنے نیا لفظ ہے، بہت سارے لوگوں نے تو ایمان سنا ہے، ایمان کوئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے دوران، تو اس وجہ سے تو یؤاخذکم، عقدتم، پھر ایمان آ رہا ہے، تو اس طرح کے چند ایک الفاظ ہیں جن پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا، بما، اس پر، جو عقدتم، عقد کیا ہوتا ہے؟ گرہ، جی، گرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضبوط باندھی تم نے، الایمان، قسمیں۔ یمین کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم، اور ایمان کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جمع، قسمیں۔ میں اس کو اب دوبارہ با محاورہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو سن رہا ہے اس کو بھی صحیح طرح سے یاد ہو جائے۔ اللہ تمہاری قسموں میں، اللہ یؤاخذکم، اللہ سے، اللہ تمہاری قسموں میں، لوگ قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں فرماتا، لیکن مؤاخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مستحکم کر دو، پکا کر دو، مضبوط باندھ دو، ان کی گرہ لگا دو۔ اچھا، ابھی تھوڑا سا ہم پہلے اس کو دیکھیں گے، بعد میں کفارہ کی طرف جائیں گے۔ قسمیں کتنی اقسام کی ہیں یہ مجھے لکھنا چاہیے تھا، پھر لکھا ہوا زیادہ جلدی اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نا ہے لغو قسم، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر ہے غموس، میں انشاءاللہ لکھ دوں گی، مجھے یاد کروائیے گا، میں بورڈ پر لکھ دوں گی، غموس۔ اور دوسری ہے معقدہ۔ اچھا، نمبر 1 غموس، جی،
لغو قسم کون سی ہے؟ لام غین واؤ لغ اور غموس غین میم واؤ سین غموس. ابھی ایسے لکھ لیں اور پھر میں آپ کو وہ کریکشن وہاں پہ کروا دوں گی. مؤکدہ لغو قسم کون سی ہے؟ وہ قسم جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. کون سی قسم ہے؟ لغو. ایکچولی میں آپ کو یہ اس لیے سبق زیادہ کر رہی ہوں، یہ سبق تھوڑا سا یاد کرنے کے لیے بھی ہے. یہ آپ اس کو ایسے نہیں، کیونکہ اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ کوسچنز بھی ہوتے ہیں 9th 10th میں آتا ہے قسموں کے بارے میں. جب آپ ماسٹرز کریں یا 9th 10th میں ہو یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، مطلب کہیں پہ بھی یہ قسموں کے بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لغو قسم کون سی ہے؟ جو انسان بات بات پر عادتاً، ارادہ کوئی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا وہ قسم سے، اللہ کی قسم، ایسے ہی کئی لوگوں کی عادت تو ہوگی، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، نیت کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ قسمیں کھاتا رہتا ہے. یہ لغو قسم ہے. اللہ نے کہا کہ اس پہ اللہ نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. غموس، غموس کون سی قسم ہے؟ نمبر 2، وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے. یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے. اکبر الکبائر، اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم اٹھائیں. یہ کون سی قسم ہے؟ غموس غین میم واؤ سین. جی، کبیرہ گناہ ہے یعنی، اور اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے. کبیرہ گناہوں کا آپ کو پتہ ہے نا، ایسی توبہ جو پکی سچی ہو تو ابھی اللہ معاف کرتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے. کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ جیسے قتل ہے، زنا ہے، شرک ہے، ان کی پکی توبہ ہوتی ہے. یہ جھوٹی قسم ہے. اچھا، مؤکدہ وہ قسم ہے، لکھ لیجئے آپ وہ پہلے، میں دوبارہ بول دیتی ہوں. غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے. جب آپ قسم ہی کھا لیتے ہیں تو اگلے بندہ خود ہی آپ کی باتوں میں آ جائے گا. اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے. بس کبیرہ گناہ لکھ لیجئے. آگے چلتے ہیں. ہاں جی، اور یہ بھی لکھیں اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. مؤکدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے. مؤکدہ میم عین قاف دال اور تائے تانیس گول تا جو ہوتی ہے، ہاں لکھ لیں بس. مؤکدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے، جیسے میں کہتی ہوں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گی اور میرا ارادہ بھی ہے وہ کام کرنے کا. آپ کرتے ہیں ایسے؟ ہو جاتا ہے کبھی کہ اللہ کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گی انشاءاللہ. قسم بھی اٹھا لی ساتھ میں انشاءاللہ. پختگی تاکید کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے. یہ کون سی قسم ہے؟ مؤکدہ. عقد سے نکلا ہے، پکی قسم گرا باندھی. ہاں جی، نیت سے کھائے، نیتاً کھائے. ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے. ہوتا کبھی یوں ہے کہ ہم قسم تو کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں فلاں یہ کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس کے لیے کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو شخص دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا رہا ہے، اب اس کا کیا، وہ کفارہ ادا کریں گے؟ وہ تو اس کی تو پکی توبہ وہ کرے گا. اس کا کفارہ ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی قسم توڑنے کی، اس نے جان بوجھ کے نہیں کھائی، اس نے ارادہ کیا تھا فلاں شخص نے، لیکن وہ کر نہیں پایا تو وہ کفارہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. کتنی قسمیں ہیں میرے ساتھ بولیے گا؟ 3 قسم ہے. نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس اور نمبر 3 مؤکدہ. ٹھیک ہے. غموس لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ نیت کے کھاتا رہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے. یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے.
موقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے، جو آگے اب بیان ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ فَكَفَّارَتُهُ تو کفارہ ہے اس کا، فَكَفَّارَتُهُ تو کفارہ ہے اس کا، اطعام 10 مساکین، اطعام کھانا کھلانا، ایک تو ہوتا ہے طعام، ایک ہوتا ہے اطعام کھانا کھلانا۔ طعام کیا ہے؟ کھانا، اور اطعام کھانا کھلانا۔ 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، درمیانہ درجے کا، جو ہم گھر میں کھاتے ہیں۔ ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو۔ اطعام کا روٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں کافی الفاظ نکل رہے ہیں، طا عین میم، طعم، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کفارہ ہے جو موقدہ قسم ہے، اطعام کھانا کھلانا، 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو۔ او یا، اب 3 چیزیں آ رہی ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ آپ کون سا کر سکتے ہیں، کرنا ایک کام ہے۔ او یا کسوتہم، کسوہ کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے پہنانا انہیں، کنہیں؟ مسکینوں کو۔ کتنے؟ 10 مسکینوں کو۔ یہ عشرتی مساکین جو آ رہا ہے نا، یہ جی کپڑے، اور یہ اوسط وہی زیادہ نہیں، آپ نے گوٹے کڑھائی والے، آپ نے نارمل جو آپ کے کپڑے جیسا ہوتے ہیں اسی طرح سے۔ کسوتہم یا انہیں کپڑا پہنانا، او یا تحریر رقبۃ آزاد کرنا ایک گردن کا۔ تحریر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تحریر کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو تحریر کیوں کہا گیا؟ کیوں آپ اپنے خیالات، جو آپ کی یہاں پر سوچ ہے، آپ اس کو زیب خطاش کر رہے ہیں، آپ اسے آزاد کر رہے ہیں۔ آپ کے الفاظ اب یہاں پر آ گئے ہیں، آپ کے یہاں سے نکل کے آزاد ہو گئے ہیں، وہ اوپنلی آپ سب کو، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آزاد کر، تحریر۔ رقبۃ، رقبہ کہاں سے نکلا؟ رقاب، ٹھیک ہے؟ رقاب، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور رقبہ سے مراد الرقاب کہتے ہیں گردنیں، اس کی جمع ہے۔ رقبہ ایک گردن، رقاب گردنیں۔ اور رقبہ اس لیے کہا گیا گردن آزاد کرنے کو کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ گردن آزاد، یعنی گردن ہی سر پہ ہوتی ہے، مین پارٹ آپ کی باڈی میں کیا ہوتا ہے؟ گردن، یہ آپ کا ہیڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے گردن آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا۔ اچھا، اب 3 کام آ گئے، تیسرا سوری آ رہا ہے، نہیں اتنے ہیں ٹوٹل۔ مساکین کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، ٹھیک ہے، یا گردن آزاد کرنا۔ اچھا، فمن لم یجد، 3 کام ہے، اگر کوئی ان تینوں میں سے نہیں پا رہا تو فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دنوں کے۔ کتنی آسانی آ گئی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ کپڑے نہیں پہنا سکتے، غلام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، وہ اس دے غلامی سے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے آسانی کی کہ وہ پھر کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھے، روزے کنٹینیوسلی رکھنے ہیں، لکھا نہیں ہوا برر رکھے، یہاں پہ نہیں ہے وہ، اور ویسے قسم ہے۔ ذالک، یہ کفارہ، کفارہ ہے، یہ میں کیا کون سی چیز آ گئی ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، غلام آزاد کرنا، یا پھر روزے رکھنا، یہ میں یہ سارا آ گیا، ٹھیک ہے؟ ذالک کفارہ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب قسم کھاؤ تم، یعنی جب تم اسے پکا کر دو، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب دوبارہ کہہ رہے ہیں
یہ اتنا بہتر ہے کہ تم حفاظت ہی کر لو. ایمانکم اپنی قسموں کی. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو شکر کرو. اچھا اس کھانے کی مقدار یہ جو کھانے کی بات ہو رہی تھی فکفارۃ اطعام عشرہ مساکین اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس کے لیے اختلاف ہے. اچھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا کتنا کھانا کھلانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کفارے آتے ہیں جیسے ان کے ذکر آتا ہے بہرحال یہاں پر. لباس میں بھی اختلاف ہے. بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے. ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے ان ساری چیزوں میں کہ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا آگے آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو لیکن یہ کہ کتنا وہ اختلاف ہے یہ جس میں انسان آرام سے نماز پڑھ سکے. اچھا مومن اور کافر دونوں شامل ہیں. بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی غلام آزاد کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل کیا جائے گا. غلام میں سے بہرحال یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے واللہ علم کہ مومن یا کافر دونوں غلاموں میں سے جو مرضی آپ آزاد کر سکتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے اچھا 3 دن کے روزے. بعض علماء پے در پے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح سے جائز ہے. لیکن ایک جو قسم آئی ہے نا قسم اللہ کے بارے میں متتابعین یعنی کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے روزے رکھنے ہیں تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہیں 60 وہ بڑی مشکل قسم کا کفارہ ہے. اب وہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. جو مرد کہتا ہے نا اپنی عورت کو اس کے لیے اچھا سبق سیکھتا ہے پھر وہ. اچھا تو اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی رکھنے ہیں یا جیسے بھی رکھنے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا تھا تفسیر میں. میں نے 89 تک کہا تھا کہ 90 تک کہا تھا؟ 90 تک. اچھا یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انما الخمر بے شک خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں. اچھا آپ سے سوال پوچھا جائے کہ خمر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی خمر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا. ہاں خمار کسے کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو. تو خمر سے کیا ہوتا ہے عقل پر ایک اوڑھنی پڑ جاتی پردہ پڑ جاتا ہے اس لیے اس کو خمر بولتے ہیں. ٹھیک ہے خمار کسے کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو. تو یہ ہے یہاں سے نکلا یہ لفظ. تو یہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اس لیے اس کو. انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا. میسر جوئے کو کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے؟ یسر یا سین را. تو یسر کیا ہے؟ آسانی. جو مال آسانی سے حاصل ہو سکے وہ میسر ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا آپ نے بیٹھے بٹھائے ایک گیم کھیلی ہے. اب تو گیمز چلتی ہیں اب کارڈز تو نہیں چلتے اب گیمز چلتی ہیں. آپ نے گیم کھیلی اور آپ نے لاکھوں روپیہ کما لیا. ایزی کم ایزی گو. تو یہ ہے میسر. والانصاب اور بت وغیرہ. ٹھیک ہے نون صاد با نصبہ سے. نصب یعنی گاڑے گئے لگائے گئے. وہ کیا کرتے ہیں ان کو وہیں پہ وہ فکس کر دیتے ہیں شاید اس لیے انصاب آیا بت پان سے. اچھا والازلام. ازلام کیا ہے؟ ظلم سے نکلا ہے. فال کے تیر
ٹھیک ہے. رجسن کیا ہے؟ ناپاک ہے. من عمل الشیطانی عمل سے ہیں الشیطانی شیطان کے، شیطانی عمل ہے یعنی. فجتنبوہ پس تم بچو اس سے، اردو میں استعمال ہوتا ہے اجتناب. ٹھیک ہے. فجتنبوہ پس تم بچو اس سے. اس کو دیکھ لیں. اچھا آیت نمبر 90. جیم نون با جنب. اصل میں جنب کسے کہتے ہیں؟ ایک سائیڈ کو کہتے ہیں. جانب کسے کہتے ہیں؟ ایک سائیڈ کو. تو آپ کنارہ کر لیں. فجتنبو بچ جائے اس سے. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کو محاورہ پڑھ دوں. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرہ کے تیر، فال کے تیر، یہ سب کیا ہے؟ ناپاک باتیں ہیں، شیطانی کام ہے. ان سے بالکل الگ رہو، اجتناب کرو، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ شراب کے بارے میں نا تیسرا حکم ہے. پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں کی گئی تھی، فرمائی گئی تھی. وہ یاد ہے آپ کو جب آیا تھا کہ آپ جب شراب کی حالت میں تو قریب نہ جائیں. ایک صحابی نے قل یا ایھا الکافرون میں کیا کہہ دیا تھا. تو اس طرح کر کے سٹیپ بائی سٹیپ شراب حرام ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی مکہ والوں کی. ان کا ایک سافٹ ڈرنک تھا اس کا، جیسے آپ کولا پی رہے ہیں، آپ اس کی بجائے اب ہم نے کولا نہیں چھوڑ سکتے تو ہم نے نیکسٹ پہ آ گئے ہیں، اب گورمے پہ آ گئے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں چھوڑ سکتے، تو شراب اس طرح سے ان کا ایک. آپ چائے نہیں چھوڑ سکتے، بہت سارے لوگ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی آج چائے حرام ہے، پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے؟ اچانک سے چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑ دو. اللہ کو پتہ ہے اپنے بندے کا، اور کتنا بڑا احسان تھا کہ شراب کا جو حکم ہے وہ اس طرح سے یعنی گریجولی اس کو حرام کیا گیا ہے. قرآن میں بھی اسی طرح. یہ شراب کا تیسرا حکم ہے. اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں رجس، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا اور پرستش گاہوں یعنی انصاب جو ہیں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دیا ہے. قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم کر دیا، اجتناب کا حکم دے دیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے، ایسے بھی باتیں ہوتی. علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے، چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے، اور کہا ہے ہمارے رب ہم باز آ گئے. آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو کہاں حرام قرار دیا ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا یہ رجس ہے تو رجس ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ناپاک ہے. یہ ہے اس کا سارا. یعنی شراب کو رجس، پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے. جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے، اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے تو وہ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہے ایسے فہم ہے قرآن پر. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے شراب حرام کی ہوئی ہے، یہ اس طرح کا کوشچن اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم اس کے بارے میں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.